بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، متبادل بیانیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خورشید ندیم صاحب۔ خورشید صاحب، ہماری بحث چل رہی تھی سیکولرزم اور سیکولرائزیشن کے حوالے سے۔ اس میں ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ سوال اگست کے دنوں میں ہمارے ذہن میں آیا ہے۔ 11 اگست 1947 کو پاکستان بننے سے ٹھیک کچھ دو تین دن پہلے قائد اعظم نے تقریر کی دستور ساز اسمبلی کے ساتھ، اور اس تقریر میں قائد اعظم کا یہ کہنا تھا کہ اب آپ آزاد ہیں، آپ مندروں میں جائیں، آپ چرچ میں جائیں، آپ گردوارے میں جائیں، اور کچھ عرصے بعد اس ملک کا جو شہری ہوگا ہندو نہیں رہے گا، اور مسلمان نہیں رہے گا، سکھ نہیں رہے گا۔ اب یہ جو تقریر ہے، اس تقریر نے بڑے تنازعات کو جنم دیا۔ اول تو ایک بات یہ بھی ہے، یہ تقریر کہیں آرکائیو میں ہمیں ملتی نہیں ہے، اس کا کہیں ریکارڈ نہیں ہے، لیکن جو لوگ اس تقریر کو بیان کرتے ہیں تو اس تقریر سے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو قائد اعظم ایک سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کے وہم و گمان میں بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ تو یہ کہتے تھے کہ پاکستان اسلام کی تجربہ گاہ ہوگا، تو جب وہ اسلام کی تجربہ گاہ کہتے ہیں تو یہ سیکولرزم کہاں سے برآمد کر دیا آپ نے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور میں نہیں جان سکا کہ اس میں کیا پیچیدگی ہے کہ اس سے سیکولرزم کہاں سے دریافت ہوتا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ قائد اعظم کی یہ تاریخ محفوظ ہے، قائد اعظم کی یہ تقریر محفوظ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کہیں آرکائیو میں موجود نہیں، وہ آڈیو شکل میں جو اس کی لیکن یہ چھپی ہے، موجود ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے، اور اس سے کوئی انکار نہیں کر پاتا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی تقریر کو روکنے کی کوشش کی گئی، پریس میں آئے نہیں، لیکن یہ بھی اس پہ محققین کا خیال ہے کہ یہ بات بھی خلاف واقع ہے۔ کوئی آدمی یہ جرت نہیں کر سکتا تھا کہ قائد اعظم کی تقریر کو پریس میں جانے سے روکے۔ قائد اعظم کی جو حیثیت تھی وہ ایسی نہیں تھی کہ کوئی انتظامیہ میں بیٹھا ہوا آدمی اتنا جری ہو جائے کہ وہ قائد اعظم کی تقریر کو روک سکے۔ قائد اعظم کی پوری تقریر ریکارڈ کا حصہ ہے، وہ موجود ہے، اور اس میں ساری باتیں موجود ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور آپ نے اس کو دہرایا ہے۔ دیکھیے، آپ پاکستان کے پس منظر کو سامنے رکھیے۔ جب پاکستان بن رہا تھا، پاکستان مسلمانوں کے لیے بنا ہوا ایک ملک تھا۔ سارا تحریک پاکستان کا ریفرنس جو ہے وہ مسلمانوں کی تہذیبی شناخت تھی۔ اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے۔ ظاہر ہے پاکستان بنا اس لیے تھا کہ مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان کے اندر ان کا ثقافتی تہذیبی وجود محفوظ نہیں ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ایک خطہ ہو ایسا جس کے انتظام مسلمان اپنے ہاتھ سے چلائیں۔ یہی بات قائد اعظم سے پہلے علامہ اقبال بھی خطبہ آباد میں کہہ چکے تھے۔ اس لیے یہ بات جب سامنے آئی اور اس تاریخ کے عمل کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا کہ پاکستان اصل میں مسلمانوں کا ملک ہے، تو اس سے لازمی ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں وہ اگر اس مملکت کا حصہ بنیں گے تو ان کا سٹیٹس کیا ہوگا۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے قائد اعظم کو یہ بات بتانا پڑی، لوگوں سے کہنا پڑا کہ جو لوگ اپنے انتخاب سے پاکستان کے شہری بنیں گے، اس لیے کہ پارٹیشن کے منصوبے میں آپ کو معلوم ہے کہ نقل مکانی کا کوئی آئیڈیا موجود نہیں تھا، ہجرت کا کوئی آئیڈیا موجود نہیں تھا۔ تو پاکستان میں جو لوگ ہندو ہیں، جو لوگ غیر مسلم میں جو آباد تھے، ان کے لیے لازم نہیں تھا کہ وہ پاکستان سے ہجرت کر کے انڈیا چلے جائیں۔ تو قائد اعظم کو بطور گورنر جنرل نئی مملکت کے لیڈر کے یہ بتانا ضروری تھا کہ جہاں جو لوگ غیر مسلم آباد ہیں وہ کسی عدم تحفظ کے احساس میں مبتلا نہ ہوں، اور وہ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ اگرچہ مسلمانوں کی جدوجہد سے مسلمانوں کی تہذیبی شناخت کے لیے قائم ہونے والا ملک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ جہاں جو لوگ مسلمان نہیں ہوں گے ان کو ریاست بالجبر مسلمان بنائے گی، یا ان کی مذہبی یا تہذیبی تشخص کو کسی طریقے سے نقصان پہنچائے گی۔ چنانچہ اس غلط فہمی کی ازالہ کرنے کے لیے قائد اعظم نے یہ بات واضح کی کہ پاکستان کے اندر لوگ اپنی ذاتی حیثیت میں اپنے مذہب پر عمل کرنے میں پوری طرح سے آزاد ہوں گے، اور ریاست کو اس حوالے سے ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرنا۔ یعنی اگر کسی کا حق ہے تو قطع نظر اس کے کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، ریاست اس کا حق دے گی۔ جہاں تک مذہبی آزادی کا تعلق ہے تو قطع نظر اس کے کہ کوئی مسلمان ہے یا ہندو ہے، اس کو مذہبی آزادی ملے گی۔ تو اصل میں قائد اعظم جو بات کہنا چاہ رہے تھے وہ یہ تھی کہ غیر مسلم شہری پاکستان کے وہ یہاں برابر کے سطح کے شہری ہوں گے، اور انہیں کسی عدم تحفظ کے احساس پہ مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ بات ہے جو قائد اعظم نے کہی۔ آپ مجھے بتائیے اس کا سیکولرزم سے کیا تعلق؟ نہیں، وہ لوگ تو یہ بڑی بات کرتے ہیں نا کہ جب آپ آزادی دے دیں گے دیگر شہریوں کو بھی، وہ مرضی کی عبادت کریں، اپنی تبلیغ کریں،
اپنے جو رسوم و رواج ہیں ان پر سب پر عمل کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ریاست کے اندر ان شہریوں کو اس بات کی اجازت دے رہے ہیں، لیکن نتیجے کے طور پر یہ ہوگا کہ اسلامی ریاست کا وہ جو تنتنا اور دبدبہ ہے تو اس کو تو ایک اثر پڑے گا نا اس کے اوپر؟ نہیں، کوئی نہیں پڑے گا. اور جو اسلام کی تجربہ گاہ والی بات ہے، تجربہ گاہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں جو معاشی نظام دیں گے اس میں اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہم ایک ایسا نظام دیں گے جس میں انسانوں کی کوئی ایکسپلائٹیشن نہیں ہوگی. صحیح. یہ قائد اعظم نے اس وقت بھی یہ بات فرمائی تھی کہ جب انہوں نے اسٹیٹ بینک کی افتتاحی تقریب میں یہ گفتگو فرمائی. تو اسی طریقے سے قائد اعظم ہمیشہ یہ بات کہتے رہے ہیں کہ ہم جو ملک بنانے جا رہے ہیں یہاں اسلام کے اصولوں کی روشنی میں ہم مملکت کی تعبیر کریں گے. اسلام کے ان اصولوں کے مطابق ہی قائد اعظم نے 11 اگست کو یہ فرمایا تھا کہ جو لوگ مذہب کسی اور کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اسلام ان کو ان کی اس شخصی مذہبی آزادی پر کوئی قدغن نہیں لگائے گا. وہ اپنی عبادت گاہیں بھی قائم کریں گے، اس میں جائیں گے بھی. اور آپ کو معلوم ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہوئی ہے کہ اگر کوئی کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچائے گا مسلمان، تو میں قیامت کے دن اس غیر مسلم عبادت گاہ کے لیے مقدمہ لے کے کھڑا ہو جاؤں گا، بطور استغاثہ وہاں خدا کے حضور میں اس کا استغاثہ میں دائر کروں گا. تو اب آپ سمجھیے کہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہی بات قائد اعظم بھی اپنی تقریر میں فرما رہے ہیں کہ یہاں مذہبی آزادی ہوگی. مملکت جو بن رہی ہے، اس کو جو نظام بن رہے ہیں، معاشی نظام ہوگا، سیاسی نظام ہوگا، تو اس میں ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق اسلام کے تعلیمات کی روشنی میں اس کو ترتیب دیں گے. اچھا، اس میں خورشید صاحب یہ جو گفتگو آپ کر رہے ہیں کہ قائد اعظم نے ایسا کہا تھا، جب ہم میثاق مدینہ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں سیم اسی طرح کی صورتحال دکھائی دیتی ہے کہ رسول اللہ وہاں جو یہود کے قبائل ہیں، مسیحوں کے قبائل ہیں، ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے ہیں. اب لازمی جو ایگریمنٹ تھا وہ کوئی مذہبی بنیادوں پر نہیں تھا، بلکہ وہاں سماجی سوشل کانٹریکٹ تھا. بالکل. تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جب پاکستان کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو یہاں پر میثاق مدینہ کے حوالے سے کہ ہم ایک ایسی ریاست قائم کرنے جا رہے ہیں جو مدینہ کی طرز پر ہوگی، تو لوگوں کو یہ تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ مدینہ کی ریاست کیسی تھی، پھر تاکہ ہم اسے سمجھ پائیں کہ یہ کون سی ریاست ہے. دیکھیے، وہ جو میثاق مدینہ ہے، یہود کے ساتھ کئی معاہدے ہوئے، ان کو ویسے تو مجبوری ہم میثاق مدینہ کہتے ہیں. اس میں سے بنی عوف کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا، جو معاہدہ فرمایا، اس میں یہ کہا گیا کہ ہم قومی سطح پہ ایک امت ہوں گے. یعنی یہود اور مسلمان مل کے ایک امت ہیں مدینہ کی ریاست کے اندر. اب آپ دیکھ لیں، سوری ویسے یہ بڑا ایشو پیدا ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں نا کہ امت ہوں گے ہم، تو لوگ بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں امت تو صرف مسلمانوں کی ہو سکتی ہے، یہ یہودیوں کے ساتھ مل کے کون سی امت بنتی ہے؟ امت اصل میں لفظ اجتماعیت کے لیے استعمال سول سوسائٹی. ایگزیکٹلی. ہاں، ایک کمیونٹی ہے، ایک جس طرح سے گروہ ہے، اکٹھا رہ رہا ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہاں لوگوں کے حقوق ہوں گے، وہ سب مل کے ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کریں گے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اسی میں یہ طے ہوا تھا میثاق مدینہ میں کہ اگر مدینہ پہ کوئی باعث سے حملہ کرے گا تو سب مل کے اس کا دفاع کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اجتماعیت ہے جو سب کے مفاد کے لیے وہاں موجود ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک سربراہ مملکت کی ہے. آپ کا فیصلہ حتمی ہے اگر کوئی نزاع پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اپنے اپنی مذہبی دائروں کے اندر لوگ آزاد ہوں گے. تو یہ بات جو میثاق مدینہ میں کہی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم نے بھی وہیں سے روشنی لیتے ہوئے 11 اگست کی تقریر میں وہ کچھ فرمایا تھا کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہودی، یہ اس میں بنی عوف کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک امت ہوں گے، لیکن یہ مذہبی کانٹیکس میں نہیں ہے. وہ یہودی ہوں گے اور مسلمان ہی ہوں گے. ایگزیکٹلی یہ بات قائد اعظم بھی فرما رہے ہیں کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ مذہبی کانٹیکس میں نہیں کہ مسلمان یہود رہیں گے، یعنی ہندو رہے گا، مسلمان رہے گا، لیکن یہ سیاسی کانٹیکس میں نہیں ہے. یہ ان کے انفرادی اجتماعی حوالوں میں وہ برابر کے شہری ہوں گے اور برابر کے حقوق. یعنی اجتماعی اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ مثلا کوئی جرم کرے گا مسلمان یا ہندو، تو اس وجہ سے ان کے درمیان امتیاز نہیں کیا جائے گا سزا دیتے وقت یا انصاف دیتے وقت کہ تم مسلمان ہو یا ہندو. ریاست کو اس سے لینا دینا نہیں ہے، ریاست تو شہریوں کو انصاف فراہم کرے گی. یہ بات ہے جو قائد اعظم فرما رہے تھے. اچھا خورشید صاحب، یہ بہت ہی اہم نکات تھے جن پر آج ہم نے بات کی ہے، لیکن جب آپ اسلامی ریاست کے قیام کی بات کرتے ہیں تو وہاں بہت سے سوالات اور پیدا ہوتے ہیں.
یہ جزیہ کا جو وہ ہے وہ انتم ساخرون، تم چھوٹے ہو کر رہو گے اسلامی ریاست کے اندر. تو اس طرح کے بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ ساری گفتگو ہم اگلے پروگرام میں کریں یا اسی پروگرام میں؟ وہ ایک بالکل دوسرا سوال ہے کہ وہ اہل کتاب کے بارے میں، اہل کتاب کے بارے میں کہا گیا. اچھا شادیوں کے بارے میں بہت سی چیزیں، وہ دوسرا تو میرا خیال اس کو الگ سے بات کریں. تو یہ جو پروگرام ہے خورشید صاحب کے، جس میں کہ ریاست قائد اعظم کی تقریر سے کوئی سیکولرزم برآمد کر رہا ہے اور قائد اعظم کی تقریروں سے ہی کوئی اسلامی انتہا پسندی کو برآمد کر رہا ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا، اور کچھ کہہ رہے ہیں قائد اعظم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا. تو میرا خیال سب سے بہتر یہ ہے کہ قائد اعظم نے جو کہا ہے تو قائد اعظم کے فرامین کی. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ ہر آدمی، قائد اعظم نے زندگی میں ایک تقریر نہیں کی، صحیح، اس سے پہلے بھی تقریریں کی ہیں، اس کے بعد بھی کی، صحیح. اور کسی آدمی کے پورے نظام فکر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی پہلے کی اور بعد کی باتوں کو سامنے رکھا جائے. صحیح. لوگ بدقسمتی سے ایک تقریر کو نکالتے ہیں اور مرضی سے، ہاں، اور اس کا بھی مرضی سے معنی دیتے ہیں، وہ معنی بھی نہیں نکل رہے ہوتے، جیسے میں نے آپ کو بتایا اس تقریر کے حوالے سے. لیکن اگر آپ قائد اعظم کی ماضی کی اور اس کے بعد کی تقریروں کو سامنے رکھیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ قائد اعظم کے سامنے ریاست کا کیا تصور تھا. وہ تو شریعت کا لفظ تک استعمال کرتے ہیں اپنی تقریروں کے دوران. صحیح. تو بہت بہت شکریہ خورشید صاحب. اور یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، اور اس تقریر کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے پاکستان میں لکھا بھی. ڈاکٹر عائشہ جلال کا ایک موقف ہے، ڈاکٹر اشتیاق کا ایک موقف ہے، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صفدر محمود صاحب ہیں. اس طرح کی بہت سی شخصیات ہیں. ابھی ڈاکٹر انیس احمد صاحب کی کتاب ہے قائد اعظم کا تصور پاکستان. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگلے پروگراموں میں ہم ان موضوعات پر بھی ہم بات کریں گے کہ جو ہمارے مختلف مشاہیر ہیں، ان کے جو نقطہ نظر ہیں، تو بنیادی طور پر ان میں کوئی واقعی اختلاف پایا جاتا ہے یا کہ وہ سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں. تو اس پر بھی ہم ایک اپنا جو لینس ہے اس کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے. تو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.